اور اس وقت ہمارے نبی کہتے ہیں کہ اے بیٹی فاطمہ 7 دن ہو گئے تیرے اس بھوکے باپ نے نہ کوئی چیز کھائی ہے، تیرے اس بھوکے باپ نے 7 دن سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہے، اے بیٹی اگر تیرے گھر میں کوئی کھجور ہو تو اپنے باپ کو دے دے۔ میرے بھائیو سوچو اس بیٹی کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولا، بس دروازہ داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ رو رہی ہے، بیٹی فاطمہ رو رہی ہے اور پورے بدن پر کمزوری ہے اور سخت بخار ہے۔ ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ فاطمہ تو کیوں رو رہی ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ ابا جان زندگی میں پہلی مرتبہ تم نے مجھ سے کسی چیز کا سوال کیا ہے، زندگی میں پہلی مرتبہ تم نے مجھ سے کوئی چیز مانگی ہے، لیکن ابا جان میں خدا کو حاضر ناظر رکھ کر کہتی ہوں، خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ابا جان 3 دن ہو گئے میں بھی بھوکی ہوں، میرے گھر میں کھجور بھی نہیں جو میں آپ کو دے سکوں، 3 دن ہو گئے میں نے بھی کوئی چیز کھائی پی نہیں ہے۔ روایت کے اندر ہے، سوچو اس باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ جب وہ اپنی بیٹی کو یہ کہتے ہوئے سنتا ہے کہ باپ تو 7 دن کا بھوکا ہے اور بیٹی سے مانگنے کے لیے آتا تو بیٹی روتے ہوئے کہتی ہے کہ ابا جان میں بھی 3 دن سے بھوک کر لے، میں بھی صبر کروں گا، ہمارے دونوں کے صبر کی برکت سے خدا میری امت کو معاف کر دے گا۔ میرے بھائیو اب اپنے دل کے اندر تھوڑی دیر کے لیے دیکھو اور پوچھو کہ وہ نبی ہمارے واسطے 7 دن بھوکا رہ سکتا ہے اور وہ نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمہ وہ 3 دن تک اپنے پیٹ پر پتھر باندھ سکتی ہے اور صرف اس لیے باندھتی ہے کہ آنے والی امت کی مغفرت ہو جاوے۔ اور میرے بھائیو سوچو ہم نے اس نبی کو کیا بدلہ دیا، اور میں اپنی ماں بہنوں سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے فاطمہ کو کیا بدلہ چکایا۔ میرے بھائیو آج ہمارے نام مسلمان، آج ہمارے مردوں کے نام دیکھو تو مسلمان نظر آتے ہیں، ہماری عورتوں کے نام دیکھو تو مسلمان نظر آتے ہیں، کسی کا نام فاطمہ ہے، کسی کا نام عائشہ ہے، کسی کا نام خدیجہ ہے، اور میرے بھائیو ہمارے مردوں کے نام بھی اچھے نام ہیں، لیکن کام میرے بھائیو مسلمانوں کے نہیں، اللہ معاف فرمائے ہمارے یہاں کام غیروں کے کام ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ آج اصل بات ہے کہ آج ہمیں نبی کا طریقہ پسند نہیں آیا، آج غیروں کا طریقہ پسند آیا۔ میں آپ کو صرف اتنی بات بتا دوں کہ آج کے ہمارے جوانوں کو دیکھو، اور خصوصاً جب اس گجرات کے علاقے میں ہم آتے ہیں اور خاص کر کے ان گاؤں کے اندر ہم جب پہنچتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ اپنی دنیا بھی برباد کرتا اور اپنے دین کو بھی برباد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں برا نہ مانے، آپ میرے بھائی ہیں، لیکن صرف ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آج سب سے بڑا نقصان ہمارا یہ ہے کہ ہمارے اندر گناہوں کی عادت آ گئی۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جوان کو دیکھا ہوگا کہ مسجد سے تو بہت دور، اذان کی آواز ان کے کان، لیکن مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھتے، بلکہ اللہ معاف فرمائے ہمارے جوان گناہوں میں پڑتے گئے یہاں تک کہ اب گناہ کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا، اور بعض ہم نے ہمارے جوانوں کو دیکھا کہ کوئی شراب کا عادی ہو گیا، کوئی جوا کھیلنے کا عادی ہو گیا۔ ارے میرے بھائیوں بتاؤ، اگر ہم نے پیٹ میں اس شراب کو اتارا، اگر ہم نے پیٹ میں سود کے پیسے اتارے، اگر ہم نے رشوت کے پیسے پیٹ میں اتارے اور جوا ہم نے کھیلا، میرے بھائیوں بتاؤ کل قیامت کے میدان میں ہمارے نبی کو کیا منہ بتائیں گے؟ وہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے فرماتے ہیں کہ میں خدا کو جواب نہیں دے سکتا، تو میرے امتی کل قیامت کے میدان میں خدا کو کیا جواب دے گا؟ میرے بھائیوں آج ہمارے جوانوں کا یہ عالم ہو گیا، ہمارے جوانوں کے اندر یہ بیماری آ گئی کہ صبح ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی دیر سے تو ہمارے جوانوں کی صبح ہوتی، صبح 10-11 بجے تو یہ جوان اپنے بستر سے اٹھتا، اور ہمارے جوانوں کو چاہیے کیا؟ ہمارے جوانوں کو اچھا کپڑا چاہیے، اچھا پہننا چاہیے، اچھا اوڑھنا چاہیے، اچھا کھانا چاہیے، اور آپ نے دیکھا ہوگا شام کا وقت ہوتا، مجھے اس گاؤں کا حال معلوم نہیں، میں ایک عام بات کہتا ہوں کہ شام کا وقت ہوتا کسی گھر کے چوکھٹ کے اوپر بیٹھ جاتے یا گاؤں کے کسی کنارے پر جمع ہو جاتے، اور میرے بھائیوں مسلمانوں کی غیبت شروع ہو جاتی، لوگوں کے اوپر حملہ کرنا شروع کرتے، لوگوں کی عزت کے اوپر حملہ کرنا شروع کرتے، اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا جوان اگر کوئی بڑا سے بڑا کام کرتا تو کرکٹ کھیلنے کے لیے میدان کی طرف چلا جاتا، اور میرے بھائیو وہ کرکٹ کھیلنے کو سب سے بڑا فن سمجھتا کہ کرکٹ کھیلنا آ گیا تو اس کو دین اور دنیا ساری نعمتیں اس کو مل گئی۔ ارے میرے بھائیو ہے کہ نہیں؟ آج یہ کرکٹ کی وبا ہمارے جوانوں کے اندر ایسی گھسی کہ اس نے دنیا ہمارے اندر اتاری اور دین کو ہم سے بہت دور کر دیا۔
ارے میرے بھائیوں، کبھی ہم نے سوچا کہ جن کرکٹروں سے ہم محبت کرتے ہیں، جن کے واسطے ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، اور جن کے واسطے ہم مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ جن کرکٹروں سے ہم محبت کرتے ہیں، کیا ان کرکٹروں کو بھی ہم سے محبت ہے؟ ارے میرے بھائیوں، ہے ہم سے محبت ان کو؟ ہمارے یہاں ماشاءاللہ بہت سے بھائی ہیں جو کرکٹ کھیلتے ہوں گے، میں ان سے سوال پوچھتا ہوں، اور جب کہیں گلی کے کنارے جمع ہو جاتے تو کچھ ہمارے بھائی پاکستانی بن جاتے، کچھ انڈین بن جاتے، اور آپس میں پھر بحث و مباحثہ ہوتا کہ پاکستان کی ٹیم اچھی ہے یا انڈین کی ٹیم اچھی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں ایک طرف رہنے دو، صرف اتنا بتاؤ کہ جن کرکٹروں سے ہم نے محبت کی ہے، کیا ان کو ہم سے محبت ہے؟ میرے بھائیوں، اگر ہم غور سے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچے تو معلوم ہوگا کہ ہم نے تو ان سے خوب محبت کی، ہم نے ان کے واسطے اپنی طاقت کو کھپایا، ان کے واسطے ہم نے اپنا مال قربان کیا، اور 19 گھنٹے ہم نے برباد کیے، اور ان کرکٹروں کا ہمارے چہرے پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ بھائیوں سوچو، آج اللہ کے واسطے اس بات کو سوچو کہ جس چیز میں ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، یہ چیز بالکل بیکار ہے، یہ چیز بالکل بیکار ہے، یہ ہماری دنیا کو بھی برباد کرتی، دین کو بھی برباد کرتی۔ میرے بھائیو، اگر محبت کرنا ہوتا تو اس سے محبت کرتے جس نے دنیا میں ہم سے محبت کی تھی۔ اگر محبت کرنا ہوتا تو ہم ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے۔ میرے بھائیوں، محبت کا حق تو یہ تھا کہ جس نبی نے ہم سے محبت کی ہے، اس نبی کے واسطے ہم اپنے آپ کو کھپا دیتے۔ میرے بھائیوں، ایک صحابی، دیکھو کیسی محبت ہے، ایک صحابی جن کا زمانہ اجازت کے ساتھ پیار ہو چکا، زمانے کے ساتھ عشق ہو گیا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دروازے پر جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں قل لا الہ الا اللہ، کہ اے دوست کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا، روایت میں ہے کہ وہ صحابی کلمہ پڑھ لیتے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے اور وعدہ کر لیتے ہیں کہ اے نبی اب سے کوئی گناہ نہیں کروں گا، جو نبی بتائے گا اس پر عمل کروں گا۔ بس رات کا وقت ہوتا ہے، وہی عورت جو ان کو چاہتی تھی اس کے دروازے پر آتی ہے۔ میرے بھائیوں سوچو، یہ امتحان کا موقع ہے، وہی عورت جو زمانے جاہلیت میں ان کے ساتھ رہتی تھی، وہ عورت ان کے دروازے پر آتی ہے۔ روایت میں ہے کہ وہ صحابی دروازہ کھولتے ہیں، جب اس عورت پر نگاہ پڑتی ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھ کو بند کر لیتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھ کو بند کر لیتے ہیں، اور اس عورت کو کہتے ہیں کہ تو سامنے سے چلی جا۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ ارے تم نے مجھے پہچانا نہیں، تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہی عورت ہوں جس کے واسطے تم انتظار کرتے تھے، جس کے واسطے تم تڑپا کرتے تھے، جس کے واسطے تم محبت کے دعوے کرتے تھے، میں وہی عورت ہوں، اور آج تم میرا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو وہ صحابی بڑا پیارا جواب دیتے ہیں کہ تو میرے سامنے سے چلی جا، اس لیے کہ نبی کا چہرہ دیکھنے کے بعد اب تیرا چہرہ میں دیکھ نہیں سکتا، نبی پر ایمان لانے کے بعد اب میرے اندر گناہ کرنے کی طاقت باقی نہیں رہی۔ میرے بھائیوں، ایک بات بتا دوں، ہم لوگوں کو بہت غلط فہمی ہو جاتی، ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی بڑی رات آ گئی، ہم جاگ لیتے ہیں، تہجد لیتے ہیں، اشراق اور چاش پڑھ لیتے ہیں، اوابین کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خدا والے ہو گئے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھو، احادیث نبویہ کو اٹھا کر دیکھو، یقیناً تہجد پڑھنے کا بہت بڑا ثواب، اشراق اور چاش پڑھنے کا بہت بڑا ثواب، اوابین پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہوگا، لیکن میرے بھائیوں سب سے بڑا ثواب یہ ہے کہ آدمی کے اندر گناہ کی طاقت ہو اور گناہ کرنا چھوڑ دے۔ سب سے بڑا ثواب یہ ہے کہ ایک مرتبہ گناہ کرنے کی طاقت ہے کہ آدمی ساری اوابین اور چاشت اور اشراق اور نوافل کو ایک طرف رکھے، وہ ہے کہ جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ اے لوگو ظاہری گناہ کو چھوڑ دو، اے لوگو دل کے گناہوں کو چھوڑ دو۔ تو میں میرے جوانوں سے کہتا ہوں، میرے بھائیوں، آج اس بات کا ارادہ کرو کہ اللہ ہم سے گناہ چھڑا دے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے گناہ چھڑا دے، اس لیے کہ آج میرے بھائیوں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ میرے اندر میرے نبی کا طریقہ موجود ہے یا غیروں کا طریقہ موجود ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب اپنا امتحان خود لے سکتے ہیں۔
کہ میرے اندر میرے نبی کا طریقہ موجود ہے یا غیروں کا طریقہ موجود ہے. میرے کا طریقہ موجود ہے تب تو کامیاب ہو گیا، لیکن اگر اللہ نہ کرے غیروں کا طریقہ موجود ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. اگر غیروں کا طریقہ موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ، آدمی قیامت کے میدان میں اس کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کی ہوگی. میرے بھائیوں، اگر یہودیوں کے طریقے سے آج ہمیں پیار ہے، عیسائیوں کے طریقے سے ہمیں اگر محبت ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائیوں کل قیامت کے میدان میں ان یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا پڑے.